بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم عربی زبان میں عربک لینگویج کورس اگر کرانا چاہیں تو اس کے لیے ہم اعلان کیسے لکھیں گے، یہ سیکھیں گے 2-3 طرح کے مختلف صیغوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد صف میں یعنی کلاس میں آپس میں جو طلبہ اور طالبات عربی زبان کے کچھ جملے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال بھی ہم سیکھیں گے۔ ایسے جملے بھی ہم پڑھیں گے کہ جن کی مدد سے ہم کلاس میں آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں اعلان ہام، جس کو ہم کہتے ہیں ضروری اعلان۔ بشرا سارہ، بشرا سارہ کا معنی ہے خوشخبری۔ یسر ادارۃ مدرسۃ ابن عباس یا مدرسۃ الفلانیہ ان تعلن عن بدء دورۃ التکلم باللغۃ العربیہ بتاریخ 17 من اگست من العام الجاری۔ مدرسہ فلانیہ کے ادارے کو خوش کرتا ہے، کیا خوش کرتا ہے؟ یہ بات اس کو خوش کرتی ہے ان تعلن عن بدء دورۃ التکلم باللغۃ العربیہ، کہ وہ ادارہ اعلان کر لے عربی تکلم کے ایک دورے کے حوالے سے، بتاریخ 17 تاریخ کو، من اگست کے مہینے سے، من العام الجاری، ابھی جو حالیہ سال ہے اس میں، الموافق لکذا و کذا من الہجرہ، ٹھیک ہے، من العام الہجری، تو وہاں پر موافق بھی لکھ لے گا، یعنی اتنی تاریخ ہجری کو اگر لکھنا چاہے، اور نہ لکھنا چاہیں تو پھر الموافق لیوم الاربعاء مثلا، بدھ والے دن سے، اور لیوم الجمعہ، لیوم الخمیس، لیوم السبت، تو کوئی دن کا نام لکھ لیں۔ فعلی الراغبین فی المشارکۃ مراجعۃ الارقام التالیہ لتسجیل اسمائہم، شرکت کے خواہش مند طلبہ پر لازم ہے، علی الراغبین لازم ہے، راغبین پر، رغبت رکھنے والوں پر، فی المشارکۃ شرکت کرنے میں، ان پر کیا لازم ہے؟ مراجعۃ الارقام التالیہ، مندرجہ ذیل ارقام پر رجوع کرنا، یعنی جو نمبر دیے گئے ہیں اس پر وہ رابطہ کریں، لتسجیل اسمائہم، تاکہ ان کے نام لکھے جائیں۔ تسجیل الاسماء کا معنی ہے ناموں کا رجسٹریشن کرنا، ناموں کا لکھنا۔ یسر ادارۃ مدرسۃ فلانیہ ان تعلن عن بدء دورۃ التکلم باللغۃ العربیہ بتاریخ 17 من اگست من العام الجاری۔ یہاں پر اگر وہ مدت بھی لکھنا چاہے ساتھ میں تو پھر یہاں پر وہ یوں کہے گا، یسر ادارۃ مدرسۃ فلانیہ ان تعلن عن بدء دورۃ التکلم باللغۃ العربیہ لمدت 40 یوما، لمدت 40 یوما، 40 دن کے لیے، یعنی 40 دن کا یہ کورس ہے۔ یا پھر اگر پورے 1 سال کا ہے تو کہے گا لمدت سنۃ واحدہ بتاریخ 17 من اگست من العام الجاری الموافق لیوم الفلانی۔ فعلی الراغبین فی المشارکۃ مراجعۃ الارقام التالیہ لتسجیل اسمائہم، الرقم الاول، الرقم الثانی۔ طيب، یہ اس وقت کہ جب 2 ارقام ہو، اور اگر ایک ہی نمبر ہو تو پھر کہے گا فعلی الراغبین فی المشارکۃ مراجعۃ الرقم التالی لتسجیل اسمائہم۔ الثانی اعلان ہام، یہ بھی ضروری اعلان ہے۔ یطیب لادارۃ مدرسۃ الفرقانیہ ان تبشر الطلاب الکرام بانها ستقیم دورۃ فی التکلم باللغۃ العربیہ ابتداء من تاریخ کذا وکذا الموافق لیوم خمیس، فمن كان راغبا في المشاركة فليتصل بالارقام المكتوبة ادناها۔ مدرسہ فرقانیہ کے ادارے کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ طلبہ کرام کو خوشخبری سنائے
کہ وہ جو ادارہ ہے وہ ایک دورہ قائم کرنے والا ہے تکلم باللغت العربیہ میں، عربی بول چال کا ایک کورس کروانے والا ہے، ابتداء من تاریخ فلانی، فلاں تاریخ سے لے کر الموافق لیوم کذا و کذا، فلاں تاریخ کے موافق یعنی فلاں دن کے موافق۔ فمن کان راغبا فی المشارکہ، جس شخص کو رغبت ہو شرکت کرنے کی، فلیتصل بالارقام المکتوبۃ ادناہ، تو مندرجہ ذیل لکھے گئے نمبروں پر وہ کال کرے۔ یتصل کا معنی ہے کانٹیکٹ کریں، کال کریں، بالارقام المکتوبۃ ادناہ، مندرجہ ذیل لکھے گئے ارقام پر، الرقم الاول الرقم الثانی۔ اس کے بعد ہے تیسرا، یہ بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ذرا اور بھی تفصیلی ہے، آپ یہی لکھیں تو بہت اچھا رہے گا۔ بشرا سارا یعنی خوشخبری، انطلاقا من قول عمر رضی اللہ عنہ تعلموا العربیة فإنها من دینکم، تعلن إدارة المدرسة الفلانية عن بداية دورتها في اللغة العربية التي ستكون في تاريخ إلى تاريخ، ٹھیک ہے، والمدرسة إذ تعلن عن الدورة تهيب بطلاب العلم إلى أن يشاركوا فيها راجية لهم لسانا عربيا فصيحا بليغا۔ انطلاقا من قول عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے متعلق یعنی اس قول سے ریلیٹڈ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ عربی زبان تمہارے دین میں سے ہے۔ تو اس حوالے سے تعلن ادارۃ المدرسۃ الحمادیہ، حمادیہ مدرسے کا ادارہ اعلان کرتا ہے عن بدایت دورتها فی اللغۃ العربیہ، کہ ایک کورس چالو کرنے کا، شروع کرنے کا عربی زبان کا، التی ستکون فی تاریخ الی تاریخ، کہ جو فلاں تاریخ کو شروع ہوگا اور فلاں تاریخ تک چلے گا، تو وہ تاریخ لکھے گا۔ والمدرسۃ اذ تعلن عن الدورہ تہیب بطلاب العلم، مدرسہ جس وقت اس دورے کا، اس کورس کا اعلان کرتا ہے، اسی وقت طلباء کو بھی یہ آواز دیتا ہے، ان کو یہ پیغام دیتا ہے الی ان یشارکوا فیہا، کہ وہ اس دورے میں، اس کورس میں شریک ہو، راجیۃ لہم لسانا عربیا فصیحا بلیغا، اس امید کے ساتھ طلباء کے لیے کہ ان کو عربی زبان فصاحت اور بلاغت والی نصیب ہوگی اور حاصل ہوگی، یعنی وہ ایک فصیح اور بلیغ عربی زبان سیکھ جائیں گے اگر اس کورس میں وہ شرکت کریں۔ اما عن شروط الالتحاق فہی کالآتی، شروط الالتحاق داخلے کی جو شرائط ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ الشرط الاساسی، جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے، تو بنیادی شرط ممکن ہے مختلف قسم کا، ہو سکتا ہے کہ بنیادی شرط یہ ہو کہ جو ہے وہ ان یکون المشارک قد اجتاز الصف الثانی، ٹھیک ہے، کہ جو شرکت کرنے والا ہے وہ اس نے کم از کم دوسرا درجہ پاس کیا ہو اور اس کے بعد تیسرے درجے کا طالب علم ہو تو وہ شرکت کر سکتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی اساسی اور بنیادی شرط لگا سکتا ہے۔ اور جو باقی معلومات ہیں اس کے لیے آپ نمبر دے دیں گے اور آپ کہیں گے وَلِمَزِيدٍ مِّنَ الْمَعْلُومَاتِ يُرْجَى مُرَاجَعَةُ الْأَرْقَامِ التَّالِيَةِ الرقم الأول الرقم الثاني۔ الصف، یہ حوار ہے بین طالبین، الحوار الاول طبت صباحا یا اخی انعم اللہ ایامک یا زمیلی بشرنی هل حفظت الحوار، انعم اللہ ایامک یعنی اللہ آپ کی زندگی کو، آپ کے ایام کو بہت اچھا کر دے میرے ساتھی، زمیل کہتے ہیں ساتھی، الزمیل صاحبک فی الدراسہ الذی یدرس معک، بشرنی هل حفظت الحوار، مجھے بتاؤ کیا آپ نے حوار یاد کر لیا ہے؟ لم احفظ بعد وانت، میں نے ابھی یاد نہیں کیا اور آپ بتاؤ؟ اما انا فقد حفظته باتقان والحمد للہ، میں نے پکا یاد کر لیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ زادک اللہ حرصا، اللہ آپ کے حرص کو اور بڑھا دے۔ هل لی ان اراجع معک، کیا میں آپ کے ساتھ دہرا سکتا ہوں؟ لم لا یا اخی، کیوں نہیں میرے بھائی، دعنا نتذاکر قبل وصول الاستاذ، استاد کے پہنچنے سے پہلے ہمیں چھوڑیں تاکہ ہم تھوڑا مذاکرہ کریں، اس کو دوہرا لیں۔ حاضر، میں حاضر ہوں،
آپ حکم کریں۔ کم بقیہ من الوقت لابتداء الدرس، سبق شروع کرنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ بقیت 5 دقائق لابتداء الحصہ، پیریڈ شروع ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، لابتداء الحصہ پیریڈ شروع ہونے میں۔ ولكن الاستاذ عادة يتأخر 5 دقائق أليس كذلك؟ لیکن استاد عام طور پر، عادتاً کا معنی ہے عام طور پر، یتأخر لیٹ ہو جاتا ہے 5 دقائق 5 منٹ، أليس كذلك، کیا ایسا نہیں ہے؟ بلا ہوا كذلك، کیوں نہیں ایسا ہی ہے۔ فعندنا 10 دقائق للمراجعہ، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں دہرائی کے۔ حسنا اسمعنی ما حفظت اولا ثم اسمع منی، ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جو یاد کیا ہے پہلے وہ مجھے سناؤ، پھر مجھ سے سنو۔ اسمعنی مجھے سناؤ، اسمع منی مجھ سے سنو۔ طیب وارجو ان تصغی الی، اور ٹھیک ہے میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کان لگا کر سنیں۔ وإياك ان تخطئني من غیر تثبت، اور بہت بچنا اس سے کہ آپ میری غلطی نکالے بغیر کسی تحقیق کے، یعنی آپ کو پکا یقین ہو تو غلطی نکالو ورنہ غلطی نہ نکالو۔ وہ جب سن لیتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ماشاءاللہ حفظت بإتقان، ماشاءاللہ آپ نے اچھا یاد کیا ہے۔ الآن جاء دورک، اب آپ کی باری آئی، فاسمعنی آپ مجھے سناؤ، وإياك ان تسرع، جلدی جلدی مت سنانا، آہستہ سنانا۔ تو وہ دوسرا طالب علم کہتا ہے حفظ ضعیف جدا، میری جو حفظ ہے جو میں نے یاد کیا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ فارجو ان تمہلنی حتی اتذکر، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے مہلت دے تاکہ میں اس کو اچھی طرح سے یاد کر لوں۔ حفظک ضعیف وما اراک قد اجتہدت، آپ کا حفظ بہت کمزور ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، آپ نے کوئی اچھی طرح سے یاد نہیں کیا، میمورائز نہیں کیا۔ حسنا حفظنی من غیر معاتبہ، ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے ڈانٹ کے بغیر ہی یاد کرا دو۔ اسأل ذاک الواقف عند الباب هل وصل الاستاذ، وہ جو لڑکا دروازے کے پاس کھڑا ہے ان سے پوچھو کہ کیا استاد پہنچ گیا۔ لم یصل بعد، ابھی نہیں پہنچا، ولکنہ فی طریقہ الینا، لیکن وہ ہماری طرف راستے میں ہی ہے۔ جمل متداولۃ فی الصف، یہ کچھ جملے ہیں کہ جو کلاس میں عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ تنحى قلیلا یا اخی، تنحى کا معنی ہے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، ناحیہ کہتے ہیں ایک سائڈ کو، اور تنحى یعنی کن فی الناحیہ، سائڈ پہ ہو جاؤ، تھوڑا دور ہو جاؤ، قلیلا یا اخی۔ این اتنحى، میں کہاں سائڈ پہ ہوں، اما ترى ضیق المکان، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو مکان کی تنگی کو۔ تفسح لی لاجلس، میرے لیے تھوڑی جگہ بناؤ تاکہ میں بیٹھ جاؤں۔ افسح لی مجالا لاجلس فیہ، وہی معنی ہے کہ میرے لیے جگہ بناؤ تاکہ میں بیٹھ جاؤں۔ تفضل، آئیے، ان لم یسعک المکان یسعک صدری، آپ کو اگر یہاں اس جگہ میں آپ کی جگہ نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی تو میرے سینے میں آپ کی گنجائش ہے۔ ان ضاق بک المکان فصدری واسع، اگر جگہ آپ کے لیے تنگ پڑ رہی ہے تو میرا سینہ تو بہت کشادہ ہے، جگہ تو یہاں دل میں موجود ہے نا، آ جاؤ۔ دع عنک الثرثرۃ لکی نسمع، یار باتیں چھوڑ دو، بہت زیادہ باتیں کرنا چھوڑ دو تاکہ ہم سبق سنیں۔ دع عنک الثرثرۃ، ثرثرہ کہتے ہیں باتیں کرنے کو، بہت باتیں کرنے کو، ثرثار کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے والا۔ تلطف فی کلامک واحترم نفسک، جواب میں وہ دوسرا کہتا ہے کہ تھوڑا بات میں نرمی پیدا کرو اور اپنا احترام کرو، یعنی اپنا احترام تو کرو یار، تم کیسی بات کرتے ہو، اس پہ تو آپ کا منہ توڑ دوں گا۔ خفض صوتک فقد ازعجتنا، اپنی آواز کو ہلکا کر دو، تھوڑا نیچے کر دو، پست کر دو، آپ نے ہمیں تنگ کر دیا۔ سمعا وطاعتا یا صاحبی، مان لیا، سن لیا میرے بھائی، میرے صاحب، میرے دوست۔ تعال نراجع قلیلا لو سمحت، آؤ تھوڑا دہراتے سبق اگر آپ کو یہ بات منظور ہو۔ لا یسعنی ذلک الآن یا اخی، یہ ابھی مجھے اس کی گنجائش نہیں ہے، لأننی مشغول، اس لیے کہ میں مشغول ہوں۔ اسمح لی ان امد رجلی فقد تخدرت، آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنے پیر پھیلاؤں، اس لیے کہ وہ سن ہو گئے۔ علی الرحب والسعہ مدھا ولا تخف، ٹھیک ہے، رحب اور سعہ دونوں کا معنی ہے کہ بڑی فراخی اور گنجائش کے ساتھ۔ مدھا ولا تخف، آپ پیروں کو پھیلائے، اس کو لمبا کرے اور ڈرے مت۔ من فضلک اطوی فراشک فقد ابتدأ الدرس، آپ کی مہربانی ہوگی اپنے بستر کو لپیٹ دو، اس لیے کہ پڑھائی شروع ہو گئی۔ یا اخی ھذا لیس فراشی، میرے بھائی یہ میرا بستر نہیں ہے۔ خفض رأسک کی انظر الی السبورہ، اپنے سر کو نیچے کرو تاکہ مجھے بورڈ نظر آئے۔ حسنا تفضل وانظر کیف ما تشاء، ٹھیک ہے
آئیے دیکھے جیسے آپ چاہے دیکھیں۔ لطفاً ناولنی کا سماء مبرد، براہ کرم مجھے ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس پکڑا دو۔ حاضر، تفضل ہا ہوا بین یدیک، ٹھیک ہے، حاضر یعنی میں حاضر ہوں آپ کی بات ماننے کے لیے، آئیے یہ لے لیجئے آپ کے سامنے ہے۔ یا اخی لا تسند رجلک الی، اپنے پیر کو میری طرف لمبا مت کرو۔ ماذا عسانی ان افعل وقد غص الصف بالطلاب، مجھے کیا کرنا ممکن ہے، میں کیا کر سکتا ہوں جبکہ صف جو ہے وہ طلبہ سے بھرا ہوا ہے۔ تعال وجلس بجواری لنراجع معا، آؤ میرے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ میرے پڑوس میں تاکہ ہم ایک ساتھ سبق دہرا لیں۔ سامحنی لا استطیع لأن مکانی ہناک، مجھے معاف کیجیے، forgive me، لا استطیع میں نہیں کر سکتا، لأن مکانی ہناک اس لیے کہ میری جگہ وہاں ہے۔ من فضلک براہ کرم تقدم قلیلا، تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ لیس لی مجال لأتقدم فیہ، میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں اس میں آگے بڑھ جاؤں۔ ما لی اری الحقائب مبعثرۃ علی الرفوف، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں بیگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مبعثر ہے یعنی بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں رفوف پر۔ کما تعلم نحن فی ابتداء السنہ ونحتاج الی فترۃ لنستقر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سال کے بالکل ابتدا میں ہیں اور اس ترتیب کے لیے کہ ہم مستقر ہو جائے، یہاں پر ٹیرے رہے اور ہر چیز مرتب ہو، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ ارجو کا اعرنی قلمک دقیقۃ واحدۃ فقط، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا قلم مجھے عاریۃً دے دو، دقیقۃ واحدۃ ایک منٹ کے لیے فقط صرف۔ طیب تفضل خذہ لدقائق، ٹھیک ہے لے لیجئے، کئی منٹ کے لیے لے لیجئے۔ یا اخی آذیتنی، اور میرے بھائی آپ نے مجھے اذیت پہنچائی۔ لا تتکئ علی فلست اریک، آپ مجھ پر ٹیک مت لگائے، میں صوفہ تو نہیں ہوں۔ مہلا یا اخی تشنجت رجلی فاتکأت علیک، ہاں تھوڑا آہستہ میرے بھائی، میرا پیر سن ہو گیا تھا اس لیے میں نے آپ پر ٹیک لگایا۔ عبارات الطلب بین الطلاب، یہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔